بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم اور تشدد کی وہ بربریت کی حد کر دی گئی ہے، تو اب کوئی ہمارا بچہ ہم سے پوچھے کہ فلسطین سے ہم مسلمان اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور ہمیں بھی ان باتوں کا علم ہونا چاہیے جو آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو معلوم ہوگا کہ فلسطین کی مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت ہے اور سرزمین فلسطین کتنی بابرکت سرزمین ہے۔ سب سے پہلے ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ اور چونٹی کا جو مشہور قصہ، جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، کیا چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی النمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ اس پورے واقعے کا ذکر سورہ نمل قرآن پاک کی 19ویں پارے کی آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا، اور اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لے کر آنا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل بھی کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج اور ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی سے بیت اللہ، کعبہ مشرفہ مکہ المکرمہ کی طرف رخ کر آ گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے اور مدینہ المنورہ کے اندر واقع ہے۔ حضور علیہ السلام معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ المکرمہ سے یہاں بیت المقدس جو کہ فلسطین میں موجود ہے تشریف لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی بنائی گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ ناظرین، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں کے لیے جب بھی عبادت کرنی ہوتی تو خاص جگہ مخصوص تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کو فرمایا کہ تو جہاں پر بھی نماز پڑھنا چاہے وہاں پر نماز ادا کر لے، کیونکہ مسلمان حضور کی امت کی یہ برکت ہے کہ ان کے لیے ہر جگہ کو نماز کے لیے پاک کر دیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام کی طرف آپ علیہ السلام کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کی سنہری دور فاروقی میں بھی دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بیانی معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اسی شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول
اور اسے رومیوں کی جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور جام شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ اسی لیے ہی اس شہر کو شہیدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔